حبیرہ نے کہا کیا تو ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا خدا کی قسم ہاں، ان کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ ابن وہب کہنے لگا کاش میں نے تیرے سوا کسی اور آدمی کی رفاقت کی ہوتی، خدا کی قسم مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ ابن الزبعرہ نے کہا کہ ہم کس بنا پر بنی حارث بن کعب کے پاس مقیم رہیں، اور میں اپنے امزاد کو کس طرح چھوڑ دوں جو میری قوم اور میرے گھرانے کے ساتھ سب سے بہتر اور نیک سلوک کرنے والا ہے۔ ابن الزبعرہ قلعے سے اتر کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا یہ ابن الزبعرہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک چہرہ ہے جس میں نور اسلام جلوہ گر ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو کہنے لگا یا رسول اللہ السلام علیکم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی اور لوگوں کو آپ پر چڑھا لایا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہوا اور پیدل چلا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے بھاگ کر نجران چلا گیا، اور میں کبھی اسلام کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ پھر خدا تعالیٰ نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ کیا اور میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور مجھے اپنی ضلالت یاد آ گئی، اور اس پتھر کی اتباع بھی یاد آئی جس کی عبادت کرنا اور جس کے لیے قربانی کرنا عقل مند کو فائدہ نہیں دیتا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کون اس کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اسلام کی طرف تیری رہنمائی کی ہے، اور اسلام ما قبل کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حبیرہ بن ابی وہب نجران ہی میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ مشرک ہونے کی حالت ہی میں مرا، اور اس کی بیوی ام ہانی بنت ابی طالب نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہا۔ حویتب بن عبد العزیٰ کا بھاگنا اور اسلام قبول کرنا۔ حویتب بن سادات قریش میں سے تھا، اور حدیبیہ کی تاریخی صلح کے مذاکرات میں قرشی وفد کا ایک ممبر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن تھا۔ حویتب حدیبیہ میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان صلح کی دستاویز پر دستخط کرنے والا تیسرا شخص تھا۔ فتح کے روز مشرکین کے جن لیڈروں کے متعلق قتل کا حکم صادر ہوا تھا، حویتب ان میں شامل نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے اپنے قتل کا خوف دامنگیر تھا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ہدایات دی تھیں کہ فوج اہل مکہ میں سے سوائے ان 10 آدمیوں کے جن کے قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا اور کسی آدمی کو قتل نہ کرے۔ سب سے عمدہ اندازے کے مطابق قتل کا حکم صرف 3 آدمیوں کے متعلق نافذ ہوا، باقیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ فتح کے روز حویتب بھاگ گیا اور مکہ سے چھپتے چھپاتے نکلا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ غفاری نے اسے دیکھ لیا۔ یہ جاہلیت میں اس کے دوست تھے۔ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو اسے بلایا اور اس کے خوف کو کم کیا اور اسے مکہ واپس آنے کو کہا، اور اس سے عہد کیا کہ وہ ہر قسم کے برے سلوک سے امان میں ہوگا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ فتح کے روز حویتب مکہ سے بھاگ کر عوف کے باغ میں جا چھپا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے کسی کام کے لیے ادھر گئے تو یہ وہاں مل گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر حویتب بھاگا تو انہوں نے اسے بلایا، آ جا تو امن میں ہے۔ وہ واپس آیا تو آپ نے اسے سلام کیا، پھر کہا تو امن میں ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں، اور اگر تو اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ اس نے کہا کیا میرے گھر جانے کی کوئی سبیل ہے؟ کیا مجھے اپنے گھر پہنچنے سے قبل ہی قتل کر دیا جائے گا، یا میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے مار دیا جائے گا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے تیرے گھر پہنچائے دیتا ہوں۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس کے دروازے پر آواز دے کر کہا حویتب امان میں ہے، اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو میں نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیا ان کے سوا ہم نے سب آدمیوں کو امان نہیں دی؟ اس بات سے عامری سردار حویتب بن عبد العزیٰ کا خوف دور ہو گیا اور اسے قتل کا خدشہ نہ رہا، کیونکہ مسلمانوں نے قریش کے کسی آدمی سے تعرض نہ کرنے کے حکم کو اثر 9 لوگوں تک پہنچا دیا، سوائے ان آدمیوں کے جن کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمایا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کے حکم کو کل عدم قرار دے دیا اور وہ اسلام کی فوج بن گئے، اور انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ابی سرح کی طرح اسلام کی نصرت میں بہت کارنامے سر انجام دیے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے لوگوں اور ان کی بیویوں کے نئے نکاح کیے؟ قریشی مشرکین، جن میں ان کے لیڈر بھی شامل تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیوی سے پہلے اسلام قبول کیا اور بعض اپنی بیویوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ اسلام نے ان کے اور ان کی بیویوں کے درمیان تفریق کروا دی۔ جب انہوں نے اپنے کفر کے بعد اسلام قبول کر لیا تو ان کی بیویاں ان کے پاس کیسے واپس آئیں؟ بعض علماء کا قول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیوی کو نئے نکاح کے ساتھ پہلے خامند کو واپس کیا، اور بعض دوسرے علماء کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جدید نکاح کے قوانین کے اجرا کے بغیر ہی پہلے نکاح پر قائم رکھا، اور یہ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خامند عاص بن ربیع کے اسلام قبول کرنے پر بغیر نکاح جدید کے واپس کیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے روز سادات مکہ کو ان کی بیویاں بغیر نکاح جدید کے اسی نکاح پر واپس کیں جو جاہلیت میں ہو چکا تھا۔ یزید بن حبیب عطا بن ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور مخرمہ بن نوفل نے اپنی بیویوں سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر عدت میں اپنی عورتوں کے پاس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نکاح پر انہیں بیویاں واپس کر دیں، اور صفوان اور اکرمہ کی بیویاں اپنے خامندوں سے پہلے اسلام لائیں، پھر ان کے خامند مسلمان ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی بیویاں واپس کر دی، اس لیے کہ انہوں نے ان کی عدت میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق ایک عام قانون اور آسان بنیادی اصول وضع کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جب دو کافر میاں بیوی اکٹھے اسلام لے آئیں یا ایک دوسرے سے پہلے اسلام لے آئیں تو ان کا بغیر عدت کے اختتام کے اور نئے نکاح کیے میاں بیوی کی صورت میں رہنا جائز ہے، اور یہ بات اسلام کی روادارانہ تعلیمات میں سے ہے، جس سے بغیر کسی الجھن کے لوگوں کے سامنے اسلام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کرنا۔ وحشی جبیر بن مطعم حبشی غلام تھا، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھا جن کے خون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کے حکم کو باطل قرار دے دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق بتایا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ ابن ابی صبرہ نے حسین بن عبداللہ سے، انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل سے، اور اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ وحشی کے قتل کا حکم دیا تو مسلمان وحشی کے قتل کرنے سے بڑھ کر اور کسی آدمی کے قتل میں زیادہ دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ وحشی طائف کی طرف بھاگ گیا اور وہیں رہا، یہاں تک کہ طائف کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
تو وحشی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو وحشی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صرف اتنا فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، یعنی میں اسد اللہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔ وحشی کہتا ہے کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو آپ سے پوشیدہ ہو جاتا، پھر لوگ مسیلمہ کے مقابلے کے لیے نکلے تو میں نے مسیلمہ کی جانب جا کر اپنا برچھا اس کے آر پار کر دیا اور ایک انصاری نے بھی اسے تلوار ماری۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس نے اسے قتل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کے مالداروں سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مالی تنگی کو کم کرنے کے لیے قرض لینا، باوجود کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو بزور فتح کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کی طرح مکے کے مغلوب مالداروں سے جو اموال چاہتے حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بالجبر ایک درہم بھی نہ لیا، اور باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام فاتح فوج کو غربت اور ناداری کی وجہ سے مال کی بہت ضرورت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مالداروں سے 1.5 لاکھ درہم قرض لیا اور فوج کے محتاجوں پر تقسیم کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حنین کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوازن پر فتح دی اور ان مشرکین سے بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مالداروں کا قرض شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے روز عبداللہ بن ابی ربیعہ سے 40,000 درہم قرض طلب کیا، جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوازن پر فتح دی اور ان کے اموال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنیمت کے طور پر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرض ادا کر دیا اور فرمایا، قرض کی جزا یہ ہے کہ اسے شکریہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نیز فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے مال اور اولاد میں برکت دے۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 3 آدمیوں سے قرض لیا، صفوان بن امیہ سے 50,000 درہم، عبداللہ بن ابی ربیعہ سے 40,000 درہم اور حویتب بن عبد العزیٰ سے 40,000 درہم۔ یہ کل 1,30,000 درہم بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رقم غریب صحابہ میں تقسیم کر دی۔ واقدی کہتا ہے کہ مجھے بنو کنانہ نے بتایا اور وہ لوگ فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں دراہم تقسیم کیے، تو ایک آدمی کو 50 سے کم و بیش درہم دے کر اسی مال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مال بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ فتح مکہ کے روز مکہ میں حذیل کے ایک مشرک کے قتل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناراض ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے چند آدمیوں کے جن میں سے اکثر کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا، مکہ کے تمام باشندوں کو عام معافی کا حکم دے دیا، اور فوج کے تمام جوانوں نے مکہ پر قبضہ کرنے کے دوران کسی ایک مشرک کو بھی قتل نہ کیا، اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قتل سے رکے رہے۔ ہاں، ان لوگوں سے جنگ ہوئی جنہوں نے مکہ کے جنوب میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، مگر بعض جوانوں نے فوجی نظم و ضبط سے خروج کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امان دے دینے کے بعد حذیل کے ایک مشرک کو قتل کر دیا، جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غضبناک ہو کر فوج کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس میں حضلی مشرک کے قتل پر برا مانا
اور اس کے اہل کو اس کی دیت دی۔ اس قتل کے سبب کا اصل باعث قبیلہ اسلم اور قبیلہ حذیل کی دشمنی تھی۔ جاہلیت میں حذیل کے کچھ جنگجو، جن میں جنید بھی تھا، احمر باس کے قبیلے سے جنگ کرنے نکلے۔ احمر باس اسلم کا ایک ایسا شجاع آدمی تھا جس کی طرف کوئی منہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے میں نہیں سویا کرتا تھا بلکہ اپنے قبیلے سے باہر جا کر سوتا تھا، اور جب سو جاتا تو بری طرح خراٹے مارتا تھا جس سے اس کی جگہ کا پتہ چل جاتا تھا۔ جب کوئی قبیلہ ان کے پاس آتا تو وہ چلا کر کہتے احمر باس، تو وہ گھبرا جاتا اور اس پر شیر کی طرح جھپٹتا۔ جب یہ حضلی جنگجو ان کے پاس آئے تو جنیدب بن الالضع نے ان سے کہا اگر قبیلے میں احمر باس موجود ہوا تو پھر ان پر حملہ کرنے کی کوئی سبیل نہیں۔ وہ ایسے خراٹے مارتا ہے جو پوشیدہ نہیں رہ سکتے، ذرا مجھے اس کے خراٹے سننے دو۔ اس نے کان لگا کر سنا تو اس کے خراٹے سن لیے۔ اس نے اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اسے اس طرح قتل کر دیا کہ اس کے سینے پر تلوار رکھ کر اس پر اپنا بوجھ ڈال کر اسے مار ڈالا۔ پھر انہوں نے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ قبیلے نے احمر باسا کو آواز دی مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ احمر باسا قتل ہو چکا تھا۔ وہ قبیلے میں اپنا کام پورا کر کے واپس آ گئے تو لوگ اسلام کے کام میں لگ گئے۔ فتح کے ایک روز بعد جنیدب بن الالضع مکہ میں پھرتا پھراتا آیا۔ لوگ پرسکون تھے۔ اسے احمر باسا کے قبیلے اسلم کے ایک آدمی جندب بن عاجم اسلمی نے دیکھ لیا اور کہا جنیدب تو ہی احمر باسا کا قاتل ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، تو جندب اس پر فوج چڑھا لایا۔ سب سے پہلے اس نے خراش بن امیہ الکابی سے ملاقات کر کے اسے بتایا۔ خراش تلوار لگا کر اس کے پاس آیا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے کہ خراش نے آ کر کہا اس آدمی سے الگ ہو جاؤ۔ لوگوں نے خیال کیا کہ وہ انہیں ہٹانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے پاس سے واپس چلے جائیں۔ وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو خراش بن امیہ نے اس پر تلوار سے حملہ کر دیا اور اس کے پیٹ میں گھسیڑ دی۔ ابن ادلا مکہ کی ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں۔ اس کی آنکھیں اس کے سر میں چمک رہی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا اے گروہ خزاعہ، تم نے یہ حرکت کی ہے۔ پھر وہ آدمی گر پڑا اور اسی وقت مر گیا۔ واقدی کہتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے پر برا مناتے ہوئے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ فتح کے دوسرے روز ظہر کے بعد دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آسمان اور زمین اور شمس و قمر کی پیدائش اور ان دو پہاڑوں کے بنانے کے روز سے حرام قرار دیا ہے۔ یہ قیامت کے روز تک حرام ہے۔ کسی مومن کے لیے اس میں خونریزی کرنا اور اس کا درخت کاٹنا جائز نہیں۔ مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے حلال نہ تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی یہ دن کی صرف ایک ساعت حلال ہوا تھا، پھر اس کی حرمت پہلے کی طرح ہو گئی ہے۔ جو حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا ہے تو اسے جواب دو کہ اللہ نے اسے اپنے رسول کے لیے حلال کیا تھا، تمہارے لیے حلال نہیں کیا۔ اے گروہ خزاعہ، قتل سے اپنا ہاتھ اٹھا لو۔ اگر قتل کوئی فائدے کی چیز ہے تو قتل بکثرت ہو چکا ہے۔ تم نے اس مقتول کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم میں اس کی دیت دوں گا، اور جو میرے اس جگہ ٹھہرنے کے بعد قتل کرے گا تو اس کے اہل کو اختیار ہوگا، اگر چاہیں تو اپنے مقتول کے بدلے میں قتل کریں، اگر چاہیں تو دیت لیں۔ اور جویریہ بنت الحسین نے عمران بنت الحسین سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کافر کے بدلے میں مومن کو قتل کرنے والا ہوتا تو حضلی کے بدلے میں خراش کو قتل کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاعہ کو حکم دیا کہ اس کی دیت دیں تو خزاعہ نے اس کی دیت دی۔ حضلی مشرک کی دیت 100 اونٹ تھی۔ اگر ہم فتح مکہ کا تجزیہ کریں تو ہجرت کے چوتھے سال غزوہ خندق میں احزاب کی شکست کے بعد اور نجد میں اطفان کی مسلسل عسکری کارروائیوں کو کچلنے اور یہود کا قصہ تمام کرنے کے بعد جو مدینہ کے پڑوس میں زبردست طاقت تھے، اسلامی فوج نے شدید فوجی کارروائیوں کے بعد اس دین کے بیج کو اچھی طرح گہرائی تک بو دیا
اور نئی حکومت کی سیاسی اور فوجی بنیاد آہستہ آہستہ نمایاں ہونے لگی۔